اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز، مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 سے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کھول لیجیے گا اپنا، اور پچھلا سبق یقیناً آپ نے یاد کیا ہوگا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز، اور اقیمو قائم کرو، واقیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا اور عطا کرو یا دو ادا کرو زکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب تتلون پڑھتے ہو، کتاب کو، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانہا اور وہ، لکبیرۃ بڑی دشوار ہے، الا مگر نہیں ہے ان لوگوں پر دشوار، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو روبرو ہوں گے یا ملاقات کریں گے، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون رجوع کریں گے یا لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام، لذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ جو کہ، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں، فضلتکم تمہیں میں نے فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر یا تمام عالم پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ہن نفسن کسی جان کی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، پہنچاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، عذابی عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، بحر دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، وَأَنتُمْ اور تم، اور أَنتُمْ تم، تنظرون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً رات کا، ثم پھر، اتخذتم العجل اتخذتم تم نے بنا لیا، عجل بچڑے کو، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوگے، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد اس کے، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو۔ وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب
والفرقان اور جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ یہ تو تھا جی لفظی ترجمہ۔ اب ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی آیت میں نماز کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ نماز فرض، زکوٰۃ فرض، پھر اس کے بعد آپ رکوع اور سجود میرے راکعین بندوں کے ساتھ کرتے رہو، میرے نیک بندوں کے ساتھ آپ اپنا جوڑ رکھو۔ کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے رہے ہو، لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو مسئلہ بتا کے خود جب باری آتی ہے اپنے عمل کی تو خود عمل میں کمزور ہو۔ تو أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم خود عقل کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مومنین بندوں کو آزماتا رہوں گا، کبھی اولاد سے، کبھی مال و دولت کی کمی سے، کبھی اپنی جان کی کمی دے کر۔ تو اس حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، تم نے مدد چاہنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی اللہ کی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا کام صبر کرنا ہے اس پہ، پھر آپ نے نماز میں سجدے میں مجھ سے مانگنا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہتری والا معاملہ فرماؤں گا۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی آزمائش آ جائے تو حضور علیہ السلام کا اپنا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ کوئی خوشی کی بات ہو، شکرانہ، اگر کوئی دکھ کی بات ہے، کچھ ایسا ہے تو 2 رکعت نماز نفل حاجت اپنے اللہ سے رو کے دعائیں کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہے ہیں ہمیں قرآن میں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی کہ یہ بھاری نہیں محسوس ہوتی نماز ان لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ زبردستی دھکے دھکیلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا تو سر سجدے سے اٹھتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں دل لگانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاشعین بن جاؤ، عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ تو الذین یظنون انہم ملاقو، یعنی کہ وہ لوگ، اب سجدے کے لیے کون سر جھکائے گا؟ جس کو اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین ہے، وہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے روبرو ہو جائیں گے۔ ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں روبرو ہونا ہے اور اسی ہی کی طرف ہمیں دوبارہ لٹایا جائے گا، ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، آپ پر تو میں نے اتنے فضل کیے کہ کائنات میں اتنا فضل اس سے پہلے نہ اس سے بعد کسی پر ہوا، اس کو یاد کر لیا کرو۔ اس دن سے لازمی ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام بھی نہیں آئے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا پہ تو ہم جہاں پہ پھنستے ہیں کسی کا واسطہ لڑا لیتے ہیں، کسی جگہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی بینک سے کوئی کام ہے، کسی جگہ بھی کوئی دنیا کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں تو کوئی بڑا عہدے والا بندہ پکڑ کے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے تو کام کروا لیا۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا میری ماں بہنوں، آخرت میں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی مواخذہ قبول کیا جائے گا۔ پوری دنیا کی دولت آپ دے لیں، اپنی جان چھڑائیں، نہیں چھوٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نجات دی آپ کو فرعونیوں سے میں نے آپ کو نجات دی کہ جب وہ آپ کو برا عذاب پہنچاتے تھے، یعنی کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ آپ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے بھی نکال دیا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ساتھ چلے تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے آگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دریا سے رستہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو۔ تو جب فرعون بھی اس لالچ میں گیا کہ مجھے بھی رستہ ملے گا، جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں کو ملا دیا اور رستہ بند ہو گیا۔ تو پھر اب فرعون کے لیے دنیا پہ یہ آزمائش ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے دنیا میں رہے گی، اس کی لاش عبرت کے لیے۔ تو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پھر آپ نے پھر سرکشی کی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا تو تم نے پیچھے سے بچے کو معبود بنا لیا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، رو کے سچے دل سے ایک بار استغفار کہہ دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے. ہم اپنی جانوں پہ اگر ظلم کرتے ہیں نا تو ہم خود کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے ذات آئی نا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو جدا جدا کر دے حق باطل کو فرقان، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے. اس قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ جوڑے رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو دنیا پہ محنت تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن جس نے قرآن کے ساتھ محنت کی، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، تو یہ بہت بڑا قبولیت والا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.